خبر یہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. شرح سود کو 10.5% پر ہی برقرار رکھا گیا ہے. گو کہ ماہرین ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کاروباری برادری کی جانب سے بھی اس بات پر زور دیا جا رہا تھا کہ شرح سود کو اب سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے. یہ رواں سال کی پہلی مانیٹری پالیسی ہے جس کا گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 10.5% پر ہی برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے. گو کہ جو اندازے تھے وہ یہ تھے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں جائے گا، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ آج کے دن کی ایک اہم خبر ہے کاروبار اور معیشت سے جڑی. یقینی طور پر آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مانیٹری پالیسی کی جو اسپیکولیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ٹریڈنگ ہوتی رہی، اور مارکیٹ اپنے ہائیسٹ 1,91,000 کو ٹچ کیا اس نے، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جو کریکشن ہے اس کے بعد مارکیٹ میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ واپسی ہوئی. البتہ جو توقع تھی یا اندازہ تھا اس طرح سے معاملات نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کی جانب سے 10.5% پر ہی شرح سود کو برقرار رکھا گیا. خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خاقان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جو اندازے تھے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ تو بہت شور بھی تھے، تو یہ سنگل ڈیجٹ میں کیوں نہیں جا پا رہی؟ 10.5 سے کیا اچیو ہو رہا ہے جو سنگل ڈیجٹ سے اچیو نہیں ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری دسمبر کی سی پی آئی تھی وہ تھی 5.6% ایئر آن ایئر. گلوبلی اس وقت آئل پرائسز جو ہیں $60-65 پہ ایز ہیں، اسٹیبل ایف ایکس ہے، ایک مینیجبل ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے پاکستان کا. آئی تھنک دا کیس فار ایزنگ واز پریٹی مچ دیر. ایک 10.5% اگر آپ اس وقت ریٹ رکھیں تو پاکستان کا جو ریئل ریٹ ہے وہ تقریباً 5% کے قریب ہے. یہ ایک ریسٹرکٹیو ریٹ ہے ان اے لو گروتھ اکانومی. Let me repeat this for the Pakistanis and for the policy makers as well. Having a 5% real rate of interest in the country is a restrictive real rate for a low growth economy. میرا خیال ہے، اور میں نے تو یہ لکھا بھی ہے، کہ 50 سے 100 BPS کٹ جو تھا وہ اسٹیٹ بینک کو کرنا چاہیے تھا. اب یہ سپورٹ کر سکتا تھا گروتھ کو، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ وہ ایز کر سکتا ہے فزیکل پریشر کو، اینڈ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اینکرڈ رہتی. ہم فلڈ کے اس میں سے گزرے، وہ بھی گزر چکے تھے. سو ایسی کوئی چیز ہورائزن پہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک کہ ابھی بھی اوورلی ایک کوشس اسٹینڈ ہے جو کہ IMF پاکستان پہ لے رہا ہے. پاکستان یا کوئی بھی ملک جب بھی فنڈ کی انگیجمنٹ میں جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ جو کوالٹی آف ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو انگیج ود دا فنڈ ایٹ اے لیول جہاں پہ آپ یہ ماڈل کر کے ان کو دکھا سکیں کہ اگر آپ 50 بیسس پوائنٹ کا یہ ریٹ کاٹتے چلیں، سنگل ڈیجٹ میں نہ آتا تو آپ کو اس کا جو انفلیشنری امپیکٹ ہے وہ ویسا نہیں ہوگا. بٹ جو ایک آپٹمزم سا بنا تھا ملک میں، اور ایک فیوریبل جیو پالیٹکس بھی تھی اور مارکیٹ ایگزوبرنس بھی تھی، یہ تھوڑی سی LSM نے بھی پک اپ کیا تھا. آئی تھنک تھوڑی سی بریدنگ اسپیس جو تھی وہ موجود تھی. پر پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اور ییلڈز بھی نیچے آ گئی تھیں، بٹ ابھی بھی آئی تھنک کہ اوورلی کوشس اسٹینڈ پرابیبلی فنڈ کے ساتھ، یعنی کہ IMF کے ساتھ جو سینٹرل بینک ہے اس نے لیا ہے. اور اس پالیسی ریٹ کو اگر کم بھی کر دیتے تو سگنل کر سکتے تھے کہ دیٹ ول بی فار دا نیکسٹ 6 months ویل ہولڈ دیٹ. ایک فارورڈ سگنلنگ بھی کر دیتے سو دیٹ جو انفلیشن تھی وہ اگر 6% کے قریب 7% کے قریب اینکرڈ رہتی اور آپ 2.5-3% کا ریئل ریٹ پازیٹیو کر دیتے تو دیٹ کوڈ ہیو بین پاسبل. بٹ یہ کہتے ہوئے سب کچھ آئی تھنک اوورلی کوشس اسٹینڈ ہے. جو میکرو اسٹیبلٹی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کیلکولیٹڈ موو ہے، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.